کر کے یہ بتایا ہے کہ اللہ کو جاننے، پہچاننے اور اللہ تک پہنچنے کے لیے غیر رب کی نفی کرنا ضروری ہے۔ غیر رب کی نفی کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم کے واقعے میں یہ مذکور ہے کہ انہوں نے شعوری حواس سے ہٹ کر لاشعوری حواس میں داخل ہو کر غور و فکر کیا۔ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا۔ ستارے کی چمک دمک دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہے، اور جب ستارہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ غروب ہو جانے والا، چھپ جانے والا، کٹ جانے والا معبود نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ستارے سے زیادہ روشن اور چمکدار چاند کو دیکھا۔ چاند کو دیکھتے ہی صورتحال سامنے آئی کہ چاند برابر گھٹنے والی چیز ہے، اور وہ بھی غروب ہو گیا۔ اس کے بعد چاند سے زیادہ روشن سورج کو دیکھا اور یہ سوچا کہ اب تک دیکھی جانے والی چمکدار چیزوں میں سب سے روشن یہ چمکدار ستارہ ہے۔ بالآخر سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا غروب ہونے والا خدا نہیں ہو سکتا، اور میں اس خدا کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ کوئی گھٹنے والی چیز وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنی ہی روشن اور کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، قابل پرستش نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی طاقت اس کو گھٹا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم کے اس قول سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہے جو انسان کو رب اور غیر رب میں امتیاز سکھلاتی ہے۔ اسی صلاحیت یا انا کو حضور علیہ السلام نے نفس اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حمل الورید فرمایا ہے۔ اگر کسی انسان میں نفس یا پہچاننے کی صلاحیت ختم ہو جائے تو ایسا بندہ کبھی رب سے متعارف نہیں ہو سکتا۔ انسان کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں تو وسائل بھی زیر بحث آتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ بات بھی ہے کہ زندگی کسی لمحے بھی نہیں ٹھہرتی، ہر لمحہ، ہر حال اور ہر منٹ زندگی کی تجدید ہوتی رہتی ہے۔ اس تجدید کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مادی وسائل پیدا کیے ہیں۔ مادی وسائل ہوا، پانی اور غذا ہیں، لیکن ہمارے سامنے یہ حقیقت بھی ہے کہ انسان کے اوپر ایسا وقت آتا ہے کہ اس کے جسمانی ساخت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، لیکن ہوا، پانی اور غذا زندگی کی تجدید نہیں کر سکتی۔ مادی دنیا میں ایسی حالت کا نام موت یا مردہ ہو جانا ہے۔ بہت زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے جسمانی اعضاء موجود ہیں، ناک بھی ہے، منہ بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ مادی وسائل بھی موجود ہیں، یعنی ہوا، پانی اور غذا بھی موجود ہے، لیکن ہوا، پانی اور اسی طرح کی غذا بھی آدمی کی زندگی کو بحال نہیں کر سکتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ زندگی کا دار و مدار ہوا، پانی، غذا پر ہوتا تو مردہ جسم کو ان چیزوں کے ذریعے زندہ کرنا ممکن ہو جاتا۔ جب ہم اس حقیقت تک پہنچ گئے کہ مادی وسائل سے زندگی کی تجدید نہیں ہو رہی بلکہ ایسی طاقت موجود ہے جو مادی وسائل میں بھی تجدید کر رہی ہے، ظاہر ہے جب زندگی کا دار و مدار صرف ہوا، پانی اور غذا پر نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی انحصار کی وجہ ضرور ہے، اور وہ ایک ایسی ہستی ہے جس نے انسان کی طرح دوسرے تمام وسائل کو بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کو دو سمتوں میں پیدا کیا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سب چیزوں کو دو قسموں پر پیدا کیا۔ ان دو قسموں کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسان کے اندر کام کرنے والے شعوری اور لاشعوری حواس کو سمجھنا پڑے گا۔ شعوری اسباب جب زیر بحث آتے ہیں تو ہمارا واسطہ ہر قدم پر غیر رب سے پڑتا ہے، اور ہم زندگی گزارنے کے لیے رب کے علاوہ دوسری بہت ساری چیزوں سے اپنا رشتہ قائم کر لیتے ہیں جو قانون و قدرت کے قطعاً خلاف ہے۔ اس کے برعکس ہماری زندگی کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ہم نہ چاہنے کے باوجود بھی کسی ہستی سے اپنا رشتہ قائم کرنے پر مجبور ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ہمارا ہستی سے رشتہ قائم کرنے کو لاشعوری حواس کا نام دیتے ہیں۔ یہی لاشعوری حواس غیر رب کی نفی کرتے ہیں
اور زندگی کو بحال رکھنے کے لیے ایک مسلمہ حقیقت ہے اور زندگی کے لیے جزو اعظم ہے۔ جب آدمی کی پوری زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ انسانی زندگی آدھی شعوری اور آدھی لاشعوری حواس کے زیر اثر گزرتی ہے۔ پیدائش کے بعد انسانی زندگی کا ایک حصہ لاشعور میں گزرتا ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ عمر کا زیادہ حصہ لاشعوری حواس میں گزرتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، 9-10 سال کی عمر تک شعوری زندگی گزارتا ہے، لیکن شعوری زندگی میں پھر واقعی افہام و تفہیم نہیں ہوتی۔ 10-12 سال یا 8-9 سال کے بعد شعوری زندگی میں داخل ہونے اگر نیند کا وقت شمار کر لیا جائے تو وہ شعوری زندگی سے زیادہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان لاشعور میں عمر کا 1/3 حصہ صرف کر دیتا ہے اور باقی عمر کا 1 حصہ شعور میں بسر کرتا ہے۔ کوئی انسان اس دنیا میں موجود نہیں ہے اور نہ پیدا ہوا ہے جو قدرت کے اس قانون کو توڑ سکتا ہے۔ زندگی کی یہ 2 قسمیں لاشعوری زندگی اور شعوری زندگی کے نام سے موسوم ہیں۔ لاشعوری زندگی کا حصہ غیر رب کی نفی کرتا ہے اور نفی کا حاصل غیر اختیاری طور پر انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ قانون یہ بنا کہ اگر انسان شعوری زندگی میں رہتے ہوئے لاشعوری زندگی میں زیادہ وقت گزارے تو اسے روحانی بیداری میسر آ جاتی ہے اور وہ اللہ کا عرفان حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل شریف میں اسی بات کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں ایک کپڑے میں لپٹنے والے رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی دیر، یعنی نصف رات۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن خوب پڑھا کرو، بے شک رات کے اٹھنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ شعوری زندگی میں رہتے ہوئے لاشعوری زندگی میں داخل ہو کر اللہ کی طرف متوجہ رہو اور اپنے رب کا نام یاد کرتے رہو۔ بے شک وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ 2 باتیں بہت زیادہ سمجھنے کی ہیں، وہ یہ کہ ایک مقصد زندگی کا یہ ہے کہ ہم شعوری حواس میں عمل کرتے ہیں جس کو ہم بیداری کہتے ہیں۔ شعوری حواس یہ بیداری میں رہتے ہوئے ہمارے اوپر ٹائم اسپیس کا غلبہ رہتا ہے، یعنی ہم خود کو ہر قدم پر پابند اور مقید محسوس کرتے ہیں۔ زندگی کے دوسرے مرحلے اور دوسرے وقفے یعنی خواب یا نیند کی حالت میں ہمارے اوپر ٹائم اسپیس کی پابندی ٹوٹ جاتی ہے، اور جب ٹائم اسپیس کی پابندی ٹوٹ جائے تو ہم اس دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں جس دنیا میں براہ راست وہ لوگ موجود ہیں جن لوگوں کا تعلق ٹائم اسپیس سے ہٹ کر اس ماورا ہستی سے قائم ہے جو ٹائم اسپیس کی پابند نہیں ہے۔ سورہ مزمل شریف میں رات کو نماز قائم کرنا یا تہجد میں اٹھنا اسی طرح دعوت ہے۔ یہ وہ وقفہ ہے جو تمہیں ٹائم اسپیس سے آزاد کر دیتا ہے، بیدار رہ کر گزارا جائے۔ سورہ مزمل شریف میں یہ قانون بیان فرمایا گیا ہے۔ اس طرح غیر شعوری طور پر غیر رب کی نفی کرنے سے جسمانی زندگی تعمیر ہوتی ہے، اسی طرح شعوری طور پر غیر رب کی نفی کرنے سے روحانی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی روٹی نہ کھائے، ہوا بند کر دی جائے تو مر جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی کو غیر رب سے وابستہ کرتے ہیں۔ جیسے جیسے غیر رب کی نفی قائم رہتی ہے جسمانی زندگی تعمیر ہوتی ہے، اسی طرح شعوری طور پر غیر رب کی نفی کرنے سے انسان کے اوپر سے ٹائم اسپیس کی گرفت ٹوٹ جاتی ہے اور وہ روحانی زندگی حاصل کر کے غیر کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔